اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ایمانیات کے اوپر جو ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، آج ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ ایمان کا موضوع کیا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے گفتگو کی تھی کہ ایمان کے لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، اور ایمان کے اصطلاحی معنی ہے کہ تصدیق کرنا ہر اس بات کی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ایک آپ کی تصدیق کرنا، یعنی آپ کے دعوے کی تصدیق کرنا، اور جو آپ نے تعلیمات جو دی ہیں ان کی تصدیق کرنا۔ اور ان میں بھی خاص کر ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جو غائب کے متعلق امور ہیں، غائب کی چیزیں ہیں، ان کے متعلق جو خبریں آپ نے دی کہ یہ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، ان خبروں کے متعلق ظاہر ہے ان باتوں کی خبر کوئی نبی یا رسول ہی دے سکتا ہے۔ ان مباحث کو، یہ جو غیب کے متعلق باتیں ہیں، خبریں ہیں، اس کائنات کی حقائق کے متعلق، انسان کے متعلق، ان مباحث کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ فلسفہ، یعنی ان مباحث کا جو اصولی علم ہے اس کو فلسفہ کہا جاتا ہے اصطلاح میں، اور اس کو کہتے ہیں ما بعد الطبیعیات کا علم۔ یعنی فلسفے کی اصطلاح میں ما بعد الطبیعیات کا جو علم ہے، یعنی وہ میٹا فزکس، یعنی بیانڈ دس یونیورس جو چیزیں ہیں ان کے متعلق جو بحث ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جان لے کہ ہمارے علم کے جو ہے وہ دو دائرے ہیں، دو اس کی ڈومینز ہیں۔ ایک علم ہے یہ فزیکل، جو بھی ہماری جو دنیا ہے، فزیکل ورلڈ ہے، اس کے متعلق ہے، اور اس کا سارا انحصار جو ہے وہ حواس خمسہ پر ہے، یعنی چکھ کر، دیکھ کر، سونگھ کر، سن کر، محسوس کر کے جو بھی علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کی بنیاد جو ہے یہ فزیکل ورلڈ کے اوپر ہے۔ یعنی انسان نے اگر ترقی کی یا سائنس آگے بڑھی تو اصل میں سورسز تو یہی جو ہے وہ چاروں پانچوں ہیں چیزیں ہیں۔ یعنی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے اگر دیکھنے کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، تو اسی دیکھنے کی صلاحیت کو ایک طرف ایکسٹینڈ کر کے بڑھا کر انسان نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہزاروں میل لاکھوں میل دور سیاروں کو دیکھا، اور اسی صلاحیت کے ذریعے یعنی جو خوردبین تھی، مائکروسکوپ تھی، اس کو ایجاد کر کے انویزیبل پارٹس، جو انسانی آنکھ سے چیزیں نہیں دیکھی جا سکتی، ان کو گویا دیکھنے ہی کی صلاحیت میں ایک اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح سننے کی صلاحیت میں یہ جو اضافہ ہوا ہے کہ آج ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی ہم ایک آواز سن لیتے ہیں۔ تو یہ جو فزیکل ورلڈ ہے، یہ جو دنیا جو ہے، عالم محسوسات جسے کہیں، فزیکل ورلڈ کہیں، اس کی جو ڈومین ہے وہ گویا کہ یہ جو اس کے جو بیس کرے گی، یہ محسوسات کے اوپر، حواس خمسہ کے اوپر بحث کرے گی، یعنی بیس کرے گی اس کے اوپر۔ دوسرا جو دائرہ ہے عالم محسوسات کا، یعنی اس کے علاوہ جو ہے غیر محسوسات، وہ جو عالم محسوس نہیں ہو سکتا، جہاں کی چیزیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ بریڈلے نے بھی جو کہا اپیئرنس اینڈ ریئلٹی میں، کہ وہ چیزیں زیادہ حتمی ہیں، یقینی ہیں، کہ جو نہ ان کانوں سے سنی جا سکتی ہیں اور نہ ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، ان کا تعلق حواس خمسہ سے نہیں ہے۔ لیکن جو بھی انسان عقل اور شعور رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، لازماً اس کے ذہن میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں ان حقائق کے متعلق، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ کائنات کہاں ہے، یہ کس نے بنائی ہے۔ تو بہرحال یہ سب کے ذہنوں میں تو نہیں اٹھتے، جس کے ذہن میں نہیں اٹھتے تو وہ عافیت سمجھے، خیریت ہے، لیکن بہت کم انسانوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں۔ ورنہ عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ عظیم اکثریت نوع انسانی کی دنیا میں جب آنکھ کھولتی ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہی کچھ کرتی ہے، انہی رسومات میں، انہی جو ہے وہ رواج کے اندر، انہی ریچولز کے اندر وہ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے، جو سب کر رہے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ نہ کچھ انسان ضرور ایسے ہوتے ہیں، چاہے وہ لاکھوں میں ہوں، ایک ہوں، دو ہوں، لیکن وہ ہر چیز کا ایک تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ ایک تقلیدی مزاج کے جیسے انسان ہو گئے تو دوسرے ہو گئے تحقیقی مزاج کے لوگ۔ وہ اس لیے نہیں یہ کام کرتے کہ یہ سارے لوگ کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہتے کہ یہ سارے رسومات سارے کر رہے ہیں ہم بھی کریں، یہ سب نے سوچا ہم بھی ایسے ہی سوچیں، ہم بھی اسی طرح سے زندگی گزاریں، بلکہ ہر چیز کو وہ دیکھ کر عقل سے، دلیل سے،
سمجھ سے سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا کار فرما ہے۔ چاہے یہ لوگ دنیا میں کم ہی ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ گوتم بدھ جو کپل وستو کا شہزادہ تھا، شاید لاکھوں میں ایک ہوگا اس زمانے میں، قبل از مسیح کی شخصیت ہے، تو زندگی کی آسائشیں اسے کیا حاصل نہیں تھی، لیکن ایک پوری ریاست ہے، اس ریاست کا سربراہ ہے، 30 سال عمر ہے نوجوانی کی، جو ہے وہ جوان بیوی ہے، بچہ ہے، لیکن جب وہ اس حقیقت کی تلاش میں ہوا تو ان چیزوں کی، دنیا کی چیزوں کی اس کے اندر کوئی اہمیت نہیں رہی، وہ حقیقت کی تلاش میں جو ہے وہ نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت ہم نے یہ بات نہیں کرنی کہ اس کا فلسفہ غلط تھا یا صحیح تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح تنقیدی جائزہ لیتے ہیں چیزوں کا۔ آج شاید اس زمانے میں شاید کسی نے نہ سمجھا ہو، لیکن آج اس کے ماننے والے کروڑوں اور لاکھوں ہیں۔ اسی طرح سقراط، اس کی سمجھ میں کچھ چیزیں آئیں، اس نے وہ بیان کرنا شروع کر دیں، لیکن ایتھنز والوں نے کہا کہ یا تو اپنی ان چیزوں سے رجوع کر لو یا یہ زہر کا پیالہ پی لو۔ تو اسے جو حقائق سمجھ آئے، جو چیزیں اس کی سمجھ میں آئی، اس نے وہ زہر کا پیالہ پینا تو گوارا کر لیا، لیکن ان چیزوں سے رجوع کرنا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی فلسفہ ہے، جو بھی اس طرح کی باتیں ہیں، ان کی جو بنیاد ہے، تانے بانے ہیں علم کے، وہ اس کے ساتھ جا کر جڑتے ہیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں میں آگے دنیا میں بڑھی ہے، اس پوری دنیا کے اوپر ایک اثر ڈالا ہے سقراط کی ان باتوں نے، چاہے اس زمانے میں نہ ماننے والے ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تحقیقی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ اپنے زمانے میں تو شاید انہیں کوئی نہ مانے، لیکن بعد میں ان کے نظریات، ان کی سوچ، ان کی فکر، یہی گویا کہ عقائد کا ایک درجہ جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے۔ جس طرح سے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تقلیدی مزاج کے اور تحقیقی مزاج کے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے بھی دو قسمیں ہیں۔ اگرچہ علم ایک ہی حقیقت ہے، لیکن تفہیم کی غرض سے میں سمجھاؤں گا کہ یہ دو قسمیں ہیں علم کی، جس طرح کہ ابن خلدون نے بھی کہا کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے علم الادیان اور ایک ہے علم الابدان، یعنی علم الابدان باڈیز کا علم، اجساد کا علم، اور ایک ہے دینوں کا علم۔ اسی علم کو ایک کو جو ہے وہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ایک علم الاسماء ہے اور ایک علم الہدا ہے، یعنی ایک وہ علم ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آغاز میں کہہ دیا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ ایک وہ علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ جو دنیا کا علم ہے، دنیاوی تعلیمات، چیزیں، اس کو گویا کہ بالقوہ پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھ دیا گیا، اور پھر ان کی نسل میں یہ آگے بڑھا ہے، یہاں تک کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کا معاملہ ہو چکا۔ دوسری طرف اسی رکوع کے آخر میں ایک علم الہدا کا ذکر آیا، اور وہاں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جب کبھی بھی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے تو جس کسی نے اس ہدایت کی پیروی کی، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا، یعنی نہ کوئی مستقبل کے اندیشے ہوں گے، نہ ماضی کے اوپر کوئی غم ہوگا۔ تو ایک یہ علم ہے کہ جوں نوع انسانی آگے بڑھے گی، یہ علم آگے بڑھے گا، یہ غلط رخ اختیار کرے گا، تو ہدایت اور رہنمائی کے لیے جب انسان ایک سوچ بچار میں آگے بڑھے گا تو اس کے لیے صحیح حقیقت کے طور پر ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انبیاء اور رسول لے کر آئیں گے، وہ بتائیں گے کہ ان چیزوں کے متعلق جو تم نے سوچنا شروع کیا ہے، جو اندازے لگانا شروع کیے ہیں، اس کا اصل جو اس کی علم ہے، یہ اصل حقیقت ہے، وہ یہ ہے۔ تو یہ علم کے دو دائرے، اسی کو جو ہے شاہ اسماعیل شہید نے بھی بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں تو علم 3 طرح کے، ایک ہے علم بالحواس۔ علم بالحواس تو وہی جو حواس خمسہ کے ذریعے، سنسز کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتا ہے، دیکھ کر، سن کر، اور اس کے اوپر ذہن انسانی اضافہ کرتا ہے، وہ سوچ و بچار کر کے، غور و فکر کر کے اس سے کوئی نتائج نکالتا ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو علم وحی ہے، علم بالقلب ہے، اس کا تعلق انسانی دل سے ہے، وہ علم جو براہ راست جو ہے وہ قلب کے اوپر نازل ہوا، اور وہی علم ہے جو انبیاء اور رسول نے ہمیں دیا۔ تو یہ علم کے جو ہے فرمایا کہ 2 دائرے ہیں۔ اب ان میں سے
اس علم کے متعلق، ایک ہے کہ جس طرح انسان اس فزیکل ورلڈ کے متعلق، یہ جو ڈومین ہے اس کے متعلق حقیقت جاننا چاہتا ہے کہ یہ پانی کی حقیقت کیا ہے، یہ کس طرح جو ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے، فلاں چیز کی کیا حقیقت ہے، فلاں کی کیا حقیقت ہے۔ اسی طرح ایک انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کائنات کی کلی حقیقت کیا ہے، جب خود کائنات کیسے وجود میں آئی ہے، اس کائنات کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے متعلق جب انسان معلوم کرنا چاہتا ہے تو اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ فلسفے کی پھر حقیقت کیا ہوئی۔ فلسفہ جن اصولی سوالات سے بحث کرتا ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں کون ہوں، انسان کی حقیقت کیا ہے، کیا میں بھی عام طرح کا جانور ہوں، جیسے باقی جانور ہیں ویسے میں بھی ایک جانور ہوں، جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، وہ باقی چیزیں اسی طرح جو ہے وہ بندر ہے، کوئی چمپینزیز ہیں، کوئی اسی طرح آگے بن مانس وغیرہ ہیں، اور آگے ایک انسان ہے، میں اسی تک قبیل کی کوئی شے ہوں یا کوئی علیحدہ سے شے ہوں۔ جیسے کہتے ہیں کیٹ فیملی ہے، کوئی بلی ہے، کتا ہے، شیر ہے، تو پورے اس طرح خاندان ہیں، فیملیز ہیں، تو ان میں بھی اسی فیملی کا کوئی حصہ ہوں یا میں کوئی علیحدہ سے شے ہوں۔ اسی طرح اس زندگی کا آغاز کیا ہے، یہ زندگی کہاں سے شروع ہوئی، اس کا اختتام کیا ہے، یا یہی ساری کچھ زندگی ہے۔ اسی طرح یہ جو انسان کے اندر یہ جو بات آتی ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، اس خیر و شر کی حقیقت اصل میں ہے کیا، یہ جو ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں یہ بات صحیح ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، چاہے تمہیں نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کی طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ بولے، اور چاہے اسے فائدہ بھی ہو رہا ہو۔ تو یہ ایک جو انسان کے اندر سے چیزیں ابھرتی ہیں۔ اسی طرح علم کی کیا حقیقت ہے، ایک یہی علم ہے جو مجھے حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے، یا واقعتاً اس کے علاوہ بھی کوئی علم ہے، اس کا بھی کوئی سورس ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیتے ہیں۔ تو بہرحال انسانی عقل اور جو منطق تھی، انسان نے اپنی عقل اور منطق کی مدد سے اور حواس خمسہ کے ذریعے معلومات حاصل کی، اور ان کی چیزوں کے بارے میں بھی کچھ اندازے لگانے کی کوشش کی۔ اگرچہ تقلیدی مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سوالوں کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ تو اپنی اس زندگی کی دوڑ میں لگے ہوتے ہیں، جو معاشرہ کر رہا ہوتا ہے اسی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو تحقیقاتی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ترجیح میں یہ بڑے اہم سوالات بن جاتے ہیں۔ انہیں پھر کوئی اطمینان اور سکون نہیں ہوتا جب تک وہ ان حقائق کو نہ پالیں، جب تک اس حقیقت کی تلاش میں نہ نکل کھڑے ہوں۔ خود ان کی اپنی زندگی میں ان چیزوں کی کوئی جو دنیا کی زندگی کی ہوتی ہیں کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ مثلا جیسے میں نے عرض کیا کہ گوتم بدھ ہے، تو اس نے کیا آسائش جو زندگی کی اسے حاصل نہیں تھی، ہر طرح کی آسائش، کیا آسائش نہیں ہوگی جو اسے حاصل نہ ہو، محل ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اس نے دیکھا کہ آخر جب وہ محل سے نکلا ہے، وہ واقعہ یوں ہے کہ جب وہ جوان ہوا اور شادی ہوئی تو والد نے کہا کہ ذرا ریاست کی بھی سیر کر لو، تو اب جب باہر نکلا تو کوئی بگی کے آگے اندھا آ گیا۔ اس اندھے سے سوال کے اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آگے کیوں آ گیا، کیوں جھڑک رہے ہو اسے؟ اس نے کہا یہ اندھا ہے۔ تو اچھا کوئی اندھا بھی پیدا ہوتا ہے، کوئی اندھا بھی ہے۔ اسی طرح کوئی بچے رو رہے ہیں تو یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ والدین ان کے مر گئے ہیں۔ اچھا کوئی مر بھی جاتا ہے، یتیم بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس حقیقت کو پانے کے لیے نہ جانے اس نے کس کس جوگی کی جوتیاں سیدھی نہیں کی، کہاں کہاں کن کن چوٹیوں پر جا کر تپسیائیں نہیں کی، پھر وہ اصل شے ان کی زندگی میں وہ آ جاتی ہے۔ اس کو بالکل اسی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح کہ ہمارے دین میں کہا کہ بنی آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے قیامت کے دن جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں۔ اس میں خواہ کوئی مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی عیسائی ہو، یہودی ہو، اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ کسی انسان کے پاؤں جو ہے وہ قیامت کے دن ہل نہ سکیں گے جب تک کہ ہر انسان یہ جواب نہ دے دے کہ یہ جو اسے زندگی ملی تھی یہ اس نے کیسے گزاری، اور زندگی میں خاص کر جوانی کے دن اس نے کیسے گزارے۔ اسی طرح اس نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچا، اور جو علم اسے حاصل ہوئے تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا۔ تو یہ جو چیز ہے، اسی طرح سے یہ جو 5 سوال وہاں آئیں گے انسان کے سامنے، اسی طرح یہ سوالات بھی انسان کے سامنے آتے ہیں جبھی انسان اپنی زندگی کا کوئی لائحہ عمل تیار کرتا ہے، اس کی زندگی کا رخ اس سے متعین ہوتا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو کہ یہی ساری زندگی ہے، اس نے بس پیدا ہوا ہے، مر جانا ہے، جیسے باقی جو ہے چیزیں مر جاتی ہیں، بس زندگی کی حقیقت یہی ہے، تو اس کی زندگی کا طرز عمل جو ہے بالکل مختلف ہو جائے گا، کائنات کے بارے میں اس کا تصور بالکل مختلف ہو جائے گا۔
تو چاہے یہ سوالات معین شکل میں انسان کے سامنے کبھی نہ آئے ہوں، لیکن ہر انسان کوئی نہ کوئی اپنے اندر ان سوالوں کے جوابوں کا کوئی نہ کوئی ایک معاملہ رکھتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیتا ہے۔ اس حوالے سے جان لیں کہ فلسفہ ہو یا ایمان ہو، ان دونوں کا پھر موضوع ایک بن جاتا ہے۔ ایمان کا موضوع بھی یہی ہے کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ جو مرنے کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے، زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کائنات کی کیا حقیقت ہے، اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، یا یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو 5 سوالات آتے ہیں، سب سے پہلے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ کائنات ہمیشہ سے اسی طرح سے تھی، یہ خود بخود چل رہی ہے، کیا یہ کبھی ختم بھی ہوگی یا اسی طرح چلتی رہے گی، یہ نظام اپنے آپ ہی چل رہا ہے یا اس کو کوئی چلانے والا بھی ہے، اس کا کوئی خالق بھی ہے یا نہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں دھواں اٹھ رہا ہو تو اس دھوئیں کو دیکھ کر انسان دنیا میں جو ہے وہ جو بھی اس کا تجربہ ہے، علم ہے اس مادی دنیا کا، وہ کہتا ہے کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے، یعنی اس نے دھواں دیکھا تو اس نے کہا کہ کہیں آگ ہے جس سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو کوئی کائنات ہے تو کوئی خالق کائنات بھی ہوگا، اس کا اس سے ربط کیا ہے، کیا وہ بنا کر بالکل علیحدہ ہو گیا یا اب بھی اس کو چلا رہا ہے یا کر رہا ہے، تو اس کا اس کے ساتھ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے یہ۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود میں کون ہوں، ہو ایم آئی، میں کون ہوں۔ اس کے متعلق انسان جو ذرا غور کرے، دیکھے کہ میں کس طرح سے ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، زندگی بس یہی ہے، یہی ختم ہو جائے گی یا اس کی کوئی اور حقیقت بھی ہے، مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے یا پیچھے بھی کوئی زندگی گزار کے آیا ہوں۔ جیسے بھلے شاہ نے کہا کہ بھولیا کی جانا میں کون، تو بہرحال جانور اور انسان میں کوئی فرق بھی ہے یا نہیں، میرا اصل مقام کیا ہے اس کائنات کے اندر، مجھے یہاں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ موت پر ہی ختم ہو جائے گی یا اس سے آگے بھی بڑھے گی۔ اسی طرح علم کی حقیقت کیا ہے، ایک ہے علم بالحواس، یہ تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، تجربے میں آ رہا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور بھی سورس آف نالج ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح خیر و شر کی کیا حقیقت ہے، انسان کے اندر یہ جو دونوں چیزیں آئی ہیں کہ انسان نیکی کو پہچانتا ہے، جیسے سچ بولنا ہے، تو سچ بولنا شاید ثابت نہ کیا جا سکے کہ یہ سچ بولنا اچھی بات ہے، سچ بولنا چاہیے، لیکن ہر انسان بائی برتھ جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن انسان بائی نیچر، فطرت کے طور پر اپنے اندر سے بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، چاہے وہ کہیں کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں، کسی ادارے میں، کسی اسکول میں گیا ہو یا نہ گیا ہو، تو بغیر کسی تعلیم کے بھی وہ جانتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے۔ جو اندر سے خیر و شر کا ایک طوفان اٹھتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ میں سچ کیوں بولوں، آخر یہ جو ہے، یہ جو ویلیوز ہے، ان کی بنیاد کیا ہے، یہ جو اقدار ہے۔ جیسے ہمارے ہاں تو اب کہا یہ بھی جانے لگا ہے کہ اقدار کی کوئی مستقل وجہ نہیں ہوتی، ویسے تو آج تک دنیا میں یہ مانا گیا کہ نہیں، یہ جو اخلاقی ویلیوز ہیں، اقدار ہے، یہ پرماننٹ ہے، ہمیشہ ان کی ایک جو ہے وہ حیثیت رہی ہے، لیکن یہ بعد میں آ کر مارکس نے کہا کہ نہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ریلیٹیوز ہیں، انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو سب ٹھیک ہے، ورنہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ ذرا انسان سوچتا ہے کہ پھر یہ میرے اندر یہ خیر و شر کا تصور ہے، یہ ہے کیا، یہ کیوں ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے، محرکہ یعنی جسے جذبہ محرکہ پیچھے کیا ہے، محرک عمل کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ ان سوالوں کے جو جواب ہیں تاریخ میں 2 طریقوں سے دیے گئے۔ ایک وہ تھے کہ جو حکیم لوگ، دانا لوگ، فلسفی لوگ، انہوں نے اندازے لگائے، انہوں نے جو ہے وہ ایک کہا کہ یہ اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے ہوگا، یہ مابعد الطبیعتی حقائق، یہ کائنات یہاں سے آغاز ہوا ہوگا۔ بعد میں اب اس دور میں آ کر سائنٹسٹ بھی شامل ہو گئے کہ بگ بینگ، ایک دنیا کا جو ہے وہ آغاز اس طور پر ہوا، خاتمہ اس طور پر ہوگا۔ تو اب ایک وہ گروہ بھی تھا کہ اچھا، یہ جتنے بھی فلاسفہ رہے، حکماء رہے، انہوں نے جو جوابات دینے کی کوشش کی تو نہایت یعنی عاجزی کے ساتھ، ہمارا خیال یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، یعنی کسی دعوے کے ساتھ نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ اور ایک انکساری کے ساتھ اور ایک ریکویسٹ کے انداز میں، جسے کہیں حتمی یا یقینی نہیں، انہوں نے ایک انداز میں یہ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف ایک
وہ لوگ بھی تھے کہ جن ایک خاص سورس آف نالج تھا جن کے پاس، ایک خاص سورس آف نالج کیا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو سورس آف نالج تھا اس کے ذریعے سے ان کا کہ نہ میں منطق کے ذریعے دے رہا ہوں، نہ ہمارا یہ خیال ہے اور نہ کوئی سوچ ہے، بلکہ ہم بڑے یقین کے ساتھ، حتمی یقین کے ساتھ تمہیں ان چیزوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال انسانی جو فہم ہے اس کی مختلف سطح ہیں، یعنی انسانی شعور اور فہم کی جو مختلف سطح ہیں، ان مختلف سطحوں پر ان کے مختلف انداز میں جو ہے وہ جواب دیے گئے۔ جو لیول آف کانشیسنیس ہیں وہ چونکہ مختلف ہیں، لیکن ایک ہے عام فہم سطح پر، عام سطح پر یعنی سادہ طریقے پر جو ہے وہ ان کے جواب دیے گئے، جس کو قرآن و حدیث میں بھی جو کہیں گے کہ ہم کے بڑے آسان انداز میں، آسان پیرائے میں لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی۔ اسی طرح ایک متکلمانہ انداز میں جو بھی حکماء لوگ تھے انہوں نے متکلمانہ انداز میں ان سوالوں کے جواب دیے، اور اس میں بھی ہمارے اگر تاریخ اسلام میں دیکھیں تو 3 بڑے بڑے گروپ بن گئے۔ ایک اشاعرہ تھے، ایک جو تھے یعنی معتزلہ تھے، ماتوریدیہ تھے۔ انہوں نے ان بنیادوں پر متکلمانہ انداز میں عقل اور منطق کی بنیاد پر ان سوالوں کے جوابوں کے دینے کی کوشش کی، تاکہ وہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں ان کو کلامی انداز میں یعنی منطق کے انداز میں کس طرح سے سمجھائیں۔ اسی طرح فلسفیانہ انداز میں بھی لوگوں نے ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی، یعنی ان میں ابن سینا، فارابی، ابن رشد، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے فلسفیانہ انداز میں ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی طرح صوفیاء جو تھے انہوں نے وجدانی انداز میں، متصوفانہ انداز میں انہی حقائق کو کہا کہ ان کا جو ذاتی وجدانی تجربہ ہے اس تجربے کی بنیاد پر ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بہرحال جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فلسفے کا اور ایمان کا موضوع ایک ہے، یعنی فلسفہ بھی ان مباحث سے بحث کرتا ہے کہ جو ما بعد الطبیعاتی ہیں، میٹا فزکس کے متعلق ہیں، اور ایمان بھی انہی اصولی مباحث سے بحث کرتا ہے کہ جو بیانڈ آف دس یونیورس، بیانڈ آف دس ورلڈ، یہ جو چیزیں ہیں ان کے متعلق ہمیں جو ہے وہ خبر دیتا ہے۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر رہے گی، یعنی چونکہ قرآن و حدیث ہی نے اصل انداز میں ان کے جوابات دیے، تو میں چاہوں گا کہ قرآن و حدیث ہی کے حوالے سے پھر ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ قرآن حکیم نے یہ نہیں ہے کہ متکلمانہ انداز میں یا فلسفیانہ انداز میں یا جو جسے ہم کہیں گے کہ متصوفانہ انداز میں جوابات نہیں دیے، ان لوگوں کا سامان بھی قرآن حکیم نے رکھا، لیکن قرآن حکیم کا انداز ایک اس طرح کا ہے کہ بالکل ایک عام آدمی، اس کے جو مخاطبین ظاہر ہے، ایک بالکل ان پڑھ آدمی بھی ہو سکتا ہے، ایک بالکل جو کسی اسکول، کالج، مدرسے میں نہ گیا ہو، اور ایک اس کا ماننے والا حکیم اور فلسفی بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں ہی سطح پر جواب دیے گئے، لیکن قرآن کا انداز اس طور پر ہے کہ ایک عام قاری پڑھنے والا جو ہے وہ بالکل اس کو ایک تسلی ہو جاتی ہے، اور انہی مقامات سے جنہیں وہ بڑے آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے، انہی کی تہ میں وہ بڑی گہرائی کے اندر وہ حقائق بھی پوشیدہ ہوتے ہیں جن سے وہ حکیم، حکماء اور فلسفی یہ لوگ بھی جو ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہی کی گہرائی میں جا کر پھر صوفیاء بھی انہی الفاظ کی روح میں جا کر اتر کر اور گہرائی میں اتر کر وہ بھی ان حقائق کو وہیں سے پاتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ چونکہ جو اس وقت گفتگو میں رہے گا قرآن حکیم کے ان سوالات کے متعلق، جو فلسفہ جن سے بحث کرتا ہے، قرآن حکیم نے جو جوابات دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں چنانچہ ان سوالات کے جوابات کے ضمن میں یہ جن کا ذکر ہو چکا ہے، جو وحی سے حاصل ہوئے اور جن کا مجموعی نام ایمان ہے، سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ تو قرآن حکیم ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہے گی، یہ خاص وقت تک کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى،
کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بمقصد پیدا کیا ہے اور ایک مدت ان کی مقرر کر دی ہے۔ یہ ایک اجل مسمى، ایک وقت مقررہ کے لیے ہے، یہ ہمیشہ سے نہ تھی نہ ہمیشہ جو ہے وہ رہے گی، بلکہ اور ان کو پیدا کرنے والی ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ ہستی خالق ہے اور فنا یہ ہستی جو ہے خالق ہے، اور جو کچھ اس نے یہ بنائی ہے جو کائنات ہے یہ فنا ہونے والی ہے۔ اسی ہستی نے اس ساری کائنات کو، جو آپ کے لیے فنا ہونے والی نہیں ہے، اس نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ یہ سورہ تغابن میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین اور آسمانوں کو بمقصد پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ صورت بنائی، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ اس کی ہستی یکتا ہے، از خود ہے اور باخود ہے، نہ اس کے والدین ہیں، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ بیوی ہے، وہ بالکل تنہا ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ مثیل ہے، نہ مثال ہے، نہ ضد ہے اور نہ ند ہے، یعنی مقابلے کا کوئی فرد نہیں ہے۔ اس کا کف، ہمسر اور مد مقابل کوئی ہے ہی نہیں۔ اس ضمن میں آخری بات اس آیت کریمہ میں فرما دی گئی جو سورہ شورى میں آیا، لیس کمثلہ شیء، کہ اس کا سا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح سورہ اخلاص میں بھی وہ تعریف کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ وہ ہستی ہر ذوف، عیب اور احتیاج سے اعلیٰ و عرفہ ہے، مبرہ ہے اور منزہ ہے، گویا کہ ہر اعتبار سے کامل ہستی ہے اور سبوح قدوس ذات ہے۔ جس اعلیٰ و اشرف صفت یا قدر کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صفت سے بتمام و کمال متصف ہے۔ مثلا زندگی ایک اعلیٰ قدر ہے تو اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے، وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی مستعار نہیں بلکہ اس کی ذاتی ہے، وہ ساری کائنات کو اپنی کمال قدرت سے تھامے ہوئے ہے۔ اسی طرح علم ایک اعلیٰ قدر ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بکل شیء علیم، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر شے کا پوری طرح سے علم رکھتا ہے۔ قدرت ایک اعلیٰ قدر ہے اور اس کی ذات علی کل شیء قدیر ہے، یعنی اسے ہر شے کی قدرت حاصل ہے۔ اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی وہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ اور ہر آن تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شامل نہیں، اس کے حقوق میں کوئی ہمسر اور ساجی نہیں، اس کے جملہ حقوق ایک لفظ عبادت میں آ جائیں گے۔ لہٰذا عبادت صرف اور صرف اسی کی جائے گی، خواہ وہ انفرادی عبادت ہو یا اجتماعی عبادت ہو، یعنی ایک فرد کے ذاتی معاملات سے لے کر پوری قوم اور ملت کے اجتماعی معاملات اور نظام حکومت و حکمرانی تک اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی اور اسی کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ گویا ہر شے فانی ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات جلیل و کریم ہے جو باقی رہنے والی ہے، ورنہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے روح انور کے۔ تو گویا ہر شے فانی ہے، باقی صرف وہی ہے، ازلی و ابدی وجود صرف اسی کا ہے۔ وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں، اپنے اختیارات میں، اور وہ کسی کو اپنے اختیارات میں شریک نہیں کرتا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، البتہ ساری کائنات حادث اور فانی ہے، ایک وقت پر پیدا ہوئی اور ایک خاص وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا بنیادی سوال جو ہر ذی شعور انسان کو بے چین رکھتا ہے وہ اس کی اپنی حقیقت کے بارے میں ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور اس کا کائنات میں مقام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں انسان کو اس اہم سوال کا بھی اطمینان بخش جواب مل جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اسے خلافت عطا فرمائی۔ یہ انسان جملہ کائنات پر برتر مقام رکھتا ہے۔ گویا جب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس میں بلند ترین سطح پر انسان کو پیدا کیا، اور قرآن حکیم میں 7 مقام پر فرمایا یہ کہ
سارے کے سارے فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی جو عظمت بیان کی کہ وہ خلق تو بیدیہ، کہ میں نے اس کو اپنے جو ہے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب اس کے دونوں ہاتھوں سے مراد کیا ہے کہ ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے، دونوں عالم اس انسان کے اندر جو ہے وہ آ گئے۔ یعنی جو بھی عالم امر ہے جہاں ٹائم جو ہے وہ نہیں لگتا، وہ بھی روح کے متعلق جو ہے وہ بھی اس انسان کے اندر آ گیا، اور یہ جو عالم خلق ہے، بہرحال عالم خلق کے اندر ٹائم انوالو ہوتا ہے، یہ دونوں عالم آ کر انسان کے اندر جمع ہو گئے۔ اور اس اعتبار سے فرمایا کہ منہا خلقناکم، اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکال لیں گے۔ اور اس کے وجود روحانی کا تعلق عالم امر سے، فرمایا قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے یہ روح میرے رب کا امر ہے۔ واضح رہے کہ ملائکہ کا تعلق صرف عالم امر سے اور جنات کا تعلق صرف عالم خلق سے ہے، اس میں روح نہیں ہوتی، بلکہ انسان زمینی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب روح بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اس کی نوک پلک سنوار دوں، اس کی ٹچنگ کر دوں، تکمیل کر دوں، تو اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق انسان سے اور انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، اس کی روح کا تعلق ایسے ہی ہے جس کو ایک مثال کے ذریعے جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح سورج کی ایک کرن کا تعلق جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہے، ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود سورج کا تعلق جو ہے اس سے کرن سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جو ہے پیدا کیا، اور اس دنیا کی حقیقت بھی جو ہے وہ بتا دی کہ وہ کیا ہے اس دنیا کی حقیقت، کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے، کل زندگی محض پیدائش سے موت تک کے وقفے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو اصل زندگی کا ایک دروازہ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، سورہ عنکبوت میں فرمایا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور سورہ آل عمران میں فرمایا دنیا کی زندگی کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک پردہ پڑا ہوا، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ زندگی اور باس بعد الموت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامعیت کے ساتھ اپنے ایک ابتدائی خطبے میں فرما دیا کہ ان الرائد لا یکذب آلہ، کہ کوئی بھی جو قافلے کا قائد ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، وہ ان سے جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ آج کے دور پر قیاس مت کریں، اس کو سمجھ لیں کہ ایک صحرا کے اندر جو رہبر ہوتا تھا، قائد ہوتا تھا، وہ پورے لوگوں کو لے کر نکلتا تھا، تو سب لوگوں کی زندگی کا انحصار اس کے اوپر ہوتا تھا۔ وہ ذرا راستہ گم کر دے، ادھر سے ادھر ہو جائے، صحرا میں بھٹک جائیں، تو سارے لوگ جو ہے وہ اس کے رحم و کرم پر تھے، وہ ان کی گویا کہ وفات ہو سکتی ہے۔ واللہ لاؤ کذبت جمیع الناس، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں سب لوگوں سے بھی جھوٹ بولتا، ما کذبتکم، میں تم سے نہ بولتا، ولو غررت جمیع الناس، اور اگر میں سارے انسانوں کو بھی، ایک سمجھانے کا ایک انداز ہے جو گویا کہ خطابت کے انداز میں کہا جا رہا ہے، ما غررتکم، میں تمہیں جو ہے وہ دھوکہ نہ دیتا، تم میرے اپنے گویا کے لوگ ہو، واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی یعنی خالق نہیں ہے، لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، تو تم بھی کم از کم ایسے ہی ہوگا کہ تم سب پر موت طاری ہوگی، اس طرح سے طاری ہوگی کہ جب تم رات کو سو جاتے ہو، ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، اور تم لازماً اٹھو گے جیسے کہ تم صبح کو اٹھتے ہو، ثُمَّ لَتُحَاسَبُنَّ لِمَا تَعْمَلُونَ، اور پھر لازماً تم سے محاسبہ کیا جائے گا جو کچھ کہ تم عمل کرتے ہو، ثُمَّ لَتُجْزَوُنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا، پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا اچھائی کا اچھائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یہ نہج البلاغہ کا خطبے میں سے ایک اقتباس ہے کہ اور اس کا بدلہ کیسے ملے گا، یا تو تمہیں ابدی جنت ملے گی یا ابدی آگ ملے گی۔
معلوم ہوا کہ اصل زندگی وہ نہیں ہے جو ہم یہاں گزار رہے ہیں، بلکہ اصلی اور ابدی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ زندگی کی حقیقت اور تسلسل سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ایک وہ زندگی تھی جو ہم یہاں اس دنیا میں آنے سے پہلے گزار چکے ہیں۔ اس وقت ہم صرف عالم امر کی شے تھے، عالم خلق میں ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، بس ارواح تھیں جنہیں پیدا کر کے سوال کیا گیا، الستُ بربکم قالوا بلا، کہ کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ یہ سوال پوچھا گیا تو سب نے جواب دیا کہ قالوا بلا۔ پھر اس کے بعد ایک دنیا میں سلسلہ چلا جس کو فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تیسرا اہم سوال یہ آتا ہے کہ انسان کی جوابدہی کی بنیاد کیا ہے، انسان سے جو محاسبہ ہوگا، جو پوچھا جائے گا، تو اس کی بیس کیا ہے۔ اس کی ایک بیس تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت رکھی، عقل و شعور رکھا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ جو ہم نے تمہیں کان، آنکھ اور دل سب دیے، ان کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ ان کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوا تھا اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا۔ یہ جو چیزیں آئی ہیں تو یہ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں تو ان کو دیکھتے، تم دھوکہ نہ کھاتے، یہ کائنات کو پہچانتے۔ جب دھوئے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہو آگ لگی ہوئی ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر خالق کو نہیں پہچان سکتے۔ اسی طرح فرمائیے جو نیکی اور بدی کی پہچان تمہارے اندر آتی ہے، یہ بھی ہم نے تمہارے اندر ڈال دی ہے۔ یہ محاسبے کی دوسری بنیاد ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کی ذات کی کہ جس نے اسے بنایا، پھر اس کی برائی اور نیکی دونوں اعلام کر دی۔ معلوم ہوا کہ نیکی اور بدی یہ دونوں جو ہے مستقل اقدار ہیں اور انسان کے اندر جو ہے وہ ڈال دی گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہیں، ان پر آخری معاملہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اتمام حجت کے لیے، اور یہ جو کہا گیا کہ یعنی ارسال وحی، بعثت انبیاء و رسول اور آسمانی کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا، وحی کے ذریعے حقائق کا علم یقینی عطا فرمایا۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو مخاطب کر کے کہا تھا، انی قد جانی من العلم، یقیناً میرے پاس آ چکا ہے ایک حقیقی علم۔ یہ علم وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندوں پر نازل فرمایا جو سیرت و کردار اور اخلاق کے اعلیٰ نمونے تھے، گویا نوع انسانی کا عطر تھے۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا۔ اس حوالے سے اگر میں ساری بحث کو نچوڑ جو ہے وہ ایک جگہ جس کا نچوڑ نکالوں تو یہ ہو جائے گا کہ ایمان کا موضوع ہے بعد الطبیعات کے مسائل۔ ان مسائل کے جو جوابات حکماء اور فلاسفہ نے پیش کیے ان کا نام ہے فلسفہ، اور جو حل انبیاء اور رسل نے بذریعہ وحی بیان کیا وہ ایمان ہے۔ انبیاء اور رسل نے جو کچھ بیان فرمایا ان کی ایک ظاہری سطح جو قرآن و حدیث میں واضح الفاظ میں ملے گی، یعنی عام آدمی کے لیے موٹے موٹے مسائل کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے اور اس سے باز رہنا ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے سمندر کے اندر تیرتے ہوئے جو بڑے بڑے طوفانی تودے ہوتے ہیں، آئس برگ ہوتے ہیں، وہ اوپر اسی طرح سے گویا کہ وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اس کی ڈپتھ اور طے وہ نیچے ہوتی ہے۔ گویا ایک عام سطح پر بھی آدمی کی تشفی ہو جائے، یہ جوابات مل جائیں، اور جو اور مزید تسلی اور تشفی کے ساتھ گہرائی میں بھی غور و فکر کرنا چاہیں تو ان کے اندر بھی ان کے جوابات انہیں مل جائیں۔ اس حوالے سے جان لیں، بلکہ ایک میں تمثیل کے پیرائے میں آپ سب کے سامنے بات بھی رکھ دیتا ہوں۔ ظاہر ہے قرآن حکیم کو بھی اس کے اوپر غور و فکر کرنے سمجھنے کے اعتبار سے بھی دو درجے، ایک کو تذکر بالقرآن کہا گیا اور ایک کو تدبر بالقرآن کہا گیا، یعنی نہایت غور و فکر کر کے اس میں سے علم و حکمت کے موتی نکالنا۔ یہ جتنی بھی میں نے گفتگو کی ہے اس حوالے سے ایک تمثیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس وقت جہاں میں بیٹھا ہوں اس چھت میں سوراخ اور ایک رسی سے لٹکتی ہوئی پلیٹ نیچے آئے، جیسے ترازو لٹک رہا ہوتا ہے، اور اس میں کچھ حلوہ کچھ مٹھائیاں رکھی ہوئی ہوں، تو عام نوع انسانی کا معاملہ کیا ہوگا؟ زیادہ تر لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ
जो आन पड़ेंगे और कहेंगे कि ये मिठाई है, लड्डू है, खाओ भाई सारे, इससे गर्ज नहीं कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, किस तरह से हुए, बस ठीक है एक चीज़ मिल गई है तो उसको खाते पीते हैं। आम तर्ज अमल ये रहता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि नहीं, ज़रा ठहरो, हमें ज़रा इसकी केमिकल कंपोजिशन चेक कर लेने दो, ऐसा ना हो कि ये जो तुम्हें चीनी नज़र आ रही है ये जहर ना हो, कोई इसमें कुछ चीज़ मिला हुआ ना हो, तो कोई केमिकल तज्जिया कर लें, कोई अज्जा को अलहदा कर लें, हमें टेस्ट कर लेने दो। ये साइंटिस्ट का एक मामला होता है, वो उनके अज्जा पर बहस करते हैं, यानी जिसे कहेंगे कि जुज़वी हकीकत के ऊपर जो है वो उनका बहस और मुबासा होता है। और वो देखते हैं कि इसमें किस चीज़ से बनी है, इसमें शुगर कितनी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, फला फला वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन एक वो लोग होते हैं कि जो ज़रा दूर पीछे हटकर खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, ज़रा देखो, ठीक है इसकी केमिकल कंपोजिशन भी ठीक है, चेक करो, सारा कुछ है, लेकिन असल में हमें ये देखना चाहिए कि ये मिठाई या ये हलवा, ये लड्डू आए कहाँ से है। अब वो इसके ऊपर फिर एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कहाँ से आए होंगे, किसने भेजे होंगे, ये क्या हुआ होगा, उसके ऊपर एक अंदाज़ा और जो है वो जिसे कहेंगे कि तीर तुक्का चलाएं या जो भी अक्ल व मंतक के घोड़े दौड़ाएं, जो भी उन्हें आवाज़ खमसा के ज़रिए इल्म हासिल हुआ उसके ज़रिए से गौर व फिक्र करके उन तक पहुँचे कि ये कहाँ से आए होंगे, किसने भेजे होंगे। हो सकता है किसी बंदे के बारे में कहें, किसी माफ़ोकुल फितरत के शय के बारे में कहें कि ये उसने लटका दिया होगा, उसने चीज़ें भेजी होंगी। तो ये होते हैं वो जिन्हें फ़लासफ़ा कहते हैं। ये फ़लसफ़ी लोग हैं कि जो उन चीज़ों के बारे में इस तरह अंदाज़ा एक लगा कर आजिज़ी के साथ एक बयान करते हैं कि हमारा ख्याल ये है, हमारा ख्याल ये है कि यूँ हुआ होगा, यूँ आए होंगे। अब एक और जो चौथी चीज़ जैसे मैंने ऐड की वो ये है कि इतने में आप देखें कि एक शख्स जो है वो जहाँ से वो आए वहीं से एक सीढ़ी उतरती है और वो शख्स आकर कहता है कि मैं बताता हूँ कि ये कहाँ से आए। अब वो उनकी केमिकल कंपोजिशन पे बात नहीं करता कि ये किस से बने हैं, इसमें आटा कितना डला है, फलां कितना डला है, ये तुम मालूम कर लोगे, ये ज़रिया इल्म तुम्हारे पास है, वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा के ज़रिए से ये तुम्हें है, तुम हिट एंड ट्रायल करके मीठा कभी कम करोगे, कभी नमक ज़्यादा होगा, ये कर लोगे। इन चीज़ों से मुतल्लिक मैं बताने नहीं आया हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये कहाँ से आए हैं, मेरे पास वो सोर्स ऑफ नॉलेज है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, बंदे भी देखेंगे कि ये आदमी वहाँ से आया है कि जहाँ से ये चीज़ आई है, जहाँ से ये लड्डू की प्लेट आई है वहीं से ये आदमी भी आया, तो लिहाजा इसकी बात सुनते हैं। छत पर यही मौजूद था और ये भी छत से आए हैं, तो ज़रा दोनों की बातें जो है वो ज़्यादा यकीनी हो सकती हैं। तो वो अम्बिया अलैहिस्सलाम आकर ये कहते हैं कि हम बताते हैं जहाँ से ये आए हैं हमारे पास वहीं से ये पैगाम भी आया है, ये जिसने भेजे हैं उसने मुझे बताया कि ये कहाँ से आए, तो हमारे पास वो सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम आकर उन चीज़ों के बारे में फिर वो हक़ाइक़ जो है वो बयान करते हैं। तो ये एक गोया कि एक तमसील के ज़रिए मैंने समझाने की कोशिश की है आपको कि ये एक फ़लसफ़ियों का और जो अम्बिया और रसूल हैं उनके मतलब एक बात आती है कि उन चीज़ों के मतलब एक बड़े अथेंटिकेटेड सोर्स के साथ, यकीनी और हतमी बात के साथ आकर ये बताते हैं कि ये कायनात की हकीकत क्या है, तुम्हारी हकीकत क्या है, इल्म की हकीकत क्या है, ये जो खैर व शर है तुम्हारे अंदर इसकी हकीकत क्या है। तो ये है ईमान बिलगैब, जिसके बारे में ख़बरें दी गई। अब अलबत्ता अलहदा से सवालात पैदा होते हैं, जैसे पिछले दफ़ा भी पिछली गुफ्तगू में भी कुछ सवालात पैदा हुए, उनको ये सारी गुफ्तगुएँ चंद एक गुफ्तगुएँ करने के बाद मैं एड्रेस करूँगा कि वो क्या वजह है कि लोगों को कुछ मुगालता हो जाता है जब कुछ चीज़ें तमसील के पैराए में या आलम अमसाल के मुतल्लिक या आलम गैब के मुतल्लिक जो है वो चीज़ें जो है वो बयान की जाती हैं, तो कुछ कन्फ्यूजन होती है। क्यों होती है उसके बारे में मैं समझाऊँगा। और दूसरी बात यह है कि वो आलम गैब के मुतल्लिक जितनी चीज़ें हैं उनका इस दुनिया में पूरी तरह से हतमी और यकीनी जो अंदाज में ईमान का मामला तो है, लेकिन उनको समझाना कोई इतना आसान नहीं होता और उनका एक इजमाली तसव्वुर देना भी ज़रूरी होता है। अब ये दो चीज़ें हैं कि जिनके मुतालिक जो है वो बात समझानी ज़रूरी होगी। उससे पहले जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली गुफ्तगू में हम समझेंगे कि एक जो शऊरी ईमान है या हकीकी ईमान है और एक कानूनी ईमान है, उसके मुतालिक जो उसूली मबाहिस हैं
ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایمان کا ایک موضوع آ گیا، ایمان کی لغوی اور جو اصطلاحی بحث آ گئی۔ اب ایمان کے متعلق جو اس کی قانونی پہلو ہے اور حقیقی پہلو ہیں، وہ جو کچھ مباحث ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ اب آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں۔